جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر پھر وہی ملتی جلتی خبریں جو پرانی ہیں ان میں صرف ایک نئی یہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 نومبر آج 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یو اے ای کے جو حکمران ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم سے غلطی ہوگی سوڈان میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر 27ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں بڑے چرچے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میرا خیال سٹارٹ ہم کرتے ہیں آج عمران خان صاحب کی، چونکہ 3 سال ہو گئے ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملے کے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صورتحال یوں ہے کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو بربادیوں اور رسوائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا دا موسٹ سیلیبریٹڈ سیلیبریٹی آف پاکستان، دا موسٹ ڈیکوریٹڈ اسپورٹس مین آف پاکستان، جس نے پاکستان کو عزت دی، مجھے عزت پاکستان نے دی ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں تو میری پوزیشن اور ہے، اور جس نے پاکستان کو عزت دی، جس نے پاکستان کا نام بڑا کیا، جس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں پھیلایا، کھیلوں کے میدانوں میں لے لیں، چیریٹی میں لے لیں، ایجوکیشن میں لے لیں۔ مجھے یاد ہے ایک انٹرویو تھا جب یہ نمبل کالج بن رہا تھا میاں والی میں، تو وہاں پہ کچھ گورے آئے ہوئے تھے، ان کا ایک انٹرویو تھا، تو اس سے انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کو کیا سوجی ہے، آپ بریڈ فورڈ سے اٹھے ہیں یہاں پہ آ کے آپ نے پاکستان میں کہ یہاں پہ ایک بیابان علاقے میں اپنی یونیورسٹی بنانی شروع کر دی ہے، تو کیا سوجی ہے آپ کو، کیا لگا آپ کو؟ تو مجھے وہ الفاظ کبھی نہیں بھولتے اس شخص کے، اس پروفیسر کے، وی ٹرسٹ عمران خان۔ یہ ہے وہ اعتماد اس گورے کا عمران خان کے اوپر کہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں بے ایمانی نہیں ہوگی۔ اس سیلیبریٹی کو، اس شخص کو بے دردی کے ساتھ اس پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان پریزیڈنٹڈ حملہ کیا گیا اس کے اوپر۔ اس کی کوئی مثال آپ کو ملے گی نہیں جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور ایک جگہ سے نہیں کیا، 2-3 جگہ سے کیا، لیکن پھر وہ عمران خان کا اعتماد تھا قدرت پہ کہ موت ایک دن آنی ہے، وہ اسی وقت آنی ہے جب اس کا ٹائم آنا ہے، تو اس سے پہلے نہ آپ نہ آگے نہ کبھی پیچھے۔ وہ ایک ایمان تھا، جو ایمان کی طاقت تھی، جو اللہ پاک اس کو نکال کے وہاں سے لے گیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں عمران ریاض کی ایک ویلاگ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے تمام کا ذکر کیا، تمام پہ جن لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہوئے، جن کو مارنے کی کوشش کی گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب، جس کی جانب وہ سارے مرتے چلے گئے، کوئی بچا نہیں۔ یہ عمران خان تھا جو قاتلانہ حملے میں بچا۔ یہ اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ بہرحال جو وجوہات ان کی طرف نہیں جاتے، لیکن بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی، پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ میں پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سے میری مراد ہے کہ اس نے بے تحاشا انعامات جیتے۔ آپ یقین کیجئے، میں ایک دن بیٹھے ریسرچ کرنے لگ پڑا، میں دیکھنے لگ پڑا کہ عمران خان کی اچیومنٹس کیا ہیں زندگی کی، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ سر آپ کے صفحے کالے ہو جائیں گے، اس کی اچیومنٹ ختم نہیں ہوتی، اس کی دلیری، اس کی بہادری ختم نہیں ہوتی۔ اسے کھیلوں کے میدان سے ہارے ہوئے، آؤٹ ہوئے شخص کو واپس بلایا گیا تھا کہ چل تو بیٹنگ کر، میں تم دیکھ لانا، بعد سے دیکھیں گے، گلہ شکوہ نہ کرنا ہمارے ساتھ۔ سر اس شخص کو جو پاکستان کی فوج کا morale بوسٹ اپ کر دیتا ہے، جو پاکستان کے پرچم کے اوپر لگا ہوا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک تمغہ ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کا تمغہ ہے۔ یہ عمران خان، لوگ پاکستان سے لوگ تمغے لیتے ہیں، حلال جرت، حلال فلان، حلال فلاں، یہ جو حلال ملتے ہیں اور حرام لوگوں کو، اور یہ اس میں سے ایک یہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ عمران خان وہ شخصیت ہے جس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، سارے بھیڑیے مل کے اس کو پڑ گئے ہیں اور وہ کھڑا۔ اس عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ کروانے والے حکمران بنے بیٹھے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، اور آگے سے منیب جیسے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ٹکرا رہے ہیں، یہ عمران خان ٹکرا رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ کون سے پاکستان کے ساتھ عمران خان ٹکرا رہا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، جس طرح اس کو کیا گیا اس کے ساتھ، اس کی آپ کو آنے والے 1000 سال میں مثال نہیں ملے گی۔ جس لیول کی کمینگی اور بغیرتی ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے دکھائی اپنے ملک کے خلاف، اس کی مثال آپ کو آنے 100 سال میں نہیں ملے گی۔ آپ یقین کریں ان کی بغیرتی کے جو لیول بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح یہ لیول کی گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ تاریخ کے اوراق میں یہ لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں، اور کوئی اس سے باز آنے کو تیار ہے۔ بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ اس شخص کے اوپر آج تک کوئی پرتہ نہیں ہو سکا، کیونکہ جرنیلوں کے، فوجیوں کے نام آ رہے تھے بیچ میں،
اس میں یہ موجودہ جو یہ ہمارا پرائم منسٹر کا نام آتا تھا، یہ آصف علی زرداری، انہوں نے پیسے دیے عمران خان کو مروانے کے، انہوں نے پلاننگ میں بیٹھ کے بنائی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کسی کو بھی کسی وقت مروا سکتے ہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی کسی وقت مروا سکتے ہیں۔ ایک بات آپ میری لکھ لیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس بے تحاشا طاقت ہے، پاکستان کی عوام کو پتہ ہے یہ بے تحاشا ظالم ہے، بے تحاشا امیر ہے، بے تحاشا ان کے پاس ہر وہ چیز، رسائل، ریسورسز، سارا کچھ ہے۔ ان کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں، ایک عزت نہیں ہے، ایک غیرت نہیں ہے، اور یہی دو چیزیں عمران خان کے پاس بہت تحاشا پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر خودداری، اللہ پہ ایمان بے تحاشا پایا جاتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا، اس کی وہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ لیکن میں آگے چلوں گا 27ویں ترمیم کے بارے میں۔ 27ویں ترمیم کا بلاول بھٹو زرداری نے اپنا ٹویٹ کر کے بتا دیا جناب کہ یہ ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں یہ اس میں حصہ لیں اور اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ یہ جو 27ویں ترمیم ہے، بغیر ڈیٹیل میں جاتے ہوئے، بالکل سمپل جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس کو جا کے آپ بیٹھ کے پڑھیں، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں، بہت سی تفصیل تو یہ آپ کو ملیں گی بھی نہیں۔ یہ ہڈن سارا کچھ ہے، بالکل اسی طرح ہڈن ہے جس طرح پوری قوم کو ایک بندے نے جا کے وعدہ کر لیا کہ جی میں اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیجوں گا، میں اسرائیل کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس نے ایک بندے نے سارا کچھ کر لیا، پوری قوم کو اس نے بتایا جی کہ میں ڈنڈے تے لایا انہوں، یہ کچھ نہیں سکتے، جو کرنا ہے میں کرنا ہے۔ اسی طرح یہ 27ویں ترمیم کا جو ڈھکوسلا کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی عوام کی تمام آزادی کو سلب کرنے کے لیے، جوڈیشری کے اوپر مزید گرپ اپنی قائم کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کے اوپر مزید گرپ قائم کرنے کے لیے، ایون یہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان تک یہ گلے میں پھندا یہ ڈلنے والا ہے۔ آپ کی ہر ایک چیز جو ہے وہ فوج کے قبضے میں جانے والی ہے۔ عاصم منیر تا حیات ہمیشہ کے لیے یہاں پہ حکمران بننے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور یہ ہے وہ 27ویں ترمیم جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کو بخوشی، یہ وہ سونے کا پھندا ہے جو مریم اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار ہے۔ یہ وہ سونے کا پھندا ہے جس کے لیے عاصم منیر نے تیاری کی ہوئی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تیاری کی ہوئی ہے، اور اس کو تمام ججز، تمام پاکستان کے ججز، پاکستان کے حکمران ادارے، ہم پاکستان کی ساری حکمران اسٹیبلشمنٹ اور یہ سیاستدان، یہ سارے سونے کا یہ پھندا اپنے گلے میں ڈالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام پہ الٹیمیٹلی بات آ جائے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے کہاں پہ جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، کب کھڑے ہونا ہے، کدوں کھلونا تسی لوگوں نے، اس کا فیصلہ ہوں تسی آپ کرنا ہے۔ یہ بات اب آپ خود آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے کہاں پہ کھڑے ہونا۔ لیکن 27ویں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، اب 27ویں چھوڑیں، 28ویں چھوڑیں، 29ویں چھوڑیں، 30ویں لے آئیں، لیکن قسم اٹھا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کے دل میں رتی برابر بھی انسیت محبت پیدا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سچ کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ سچ کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ ہارے گا۔ آپ سچ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور سچ خود خدا ہے، اللہ الحق ہے، بار بار کہہ رہے ہیں اللہ الحق ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے الحق۔ الحق کا معنی ہے اللہ، اللہ خود سچ ہے، خود خدا جو ہے وہ سچ ہے۔ جب اللہ خود سچ ہے تو آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سچ کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ اللہ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ آپ اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی کامیابی کبھی نہیں ہونی ہے۔ ویسے بھی عمران خان کا بیان میں نے پھر وہی بات کہ میں نے ابھی سے سنایا آپ کو کہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان رہے نہ رہے، کوئی آئے کوئی جائے، آپ کو اس نظام کو پاکستان کی عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ یہ ریزسٹنس جاری رہے گی، یہ ریزسٹنس جاری رہے گی۔ یہ جب تک حالات واپس نہیں آئیں گے، جب تک یہ سارا کچھ واپس نہیں آئے گا، یہ سارا کچھ جاری رہے گا۔ اور آپ جو اس قوم کو زومبیز بنانے پہ ترے ہوئے ہیں، یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو ان کو آپ گھیر گھار کے اپنے اصحاب کے بنا رہے ہیں کہ جن میں سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہ ہو، جنہوں کو اللہ پہ بھروسہ رام کی کوئی تمیز نہ ہو، خدا کی وحدانیت کے خلاف آپ جا رہے ہیں، سچ کے اگینسٹ کھڑے ہو کے آپ جو یہ سارا نظام جو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں 27ویں ترمیم کی شکل میں، یہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ یہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا، نہ یہ ایکسیپٹ ہوگا۔ آخر میں 2 لفظ میں حیران ہو گیا ہوں، شوق ہو گیا ہوں میں یہ سن کے کہ UAE کی جو حکومت ہے، ان کے کسی سربراہ نے یہ بات کی ہے جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی سر، ہم سے یہ اندازہ کریں۔ اور اس غلطی میں امیر تھی نا جی، بڑے لوگوں نے غلطی ہو گئی، غلطی کے نتیجے میں 75,000 خاندان جو ہیں وہ 75,000 خاندان جو ہیں وہ ڈسپرس ہو گئے۔
ان کی غلطی کے نتیجے میں 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے درمیان کی فگر ہے، کیونکہ خبریں صحیح نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی تعداد ہے، ایک بندے کا قتل بھی ہو جائے، اور تمام کے تمام جو مسلمان تھے اور مارا بھی مسلمانوں نے ہے، اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں یہ بھلے یہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، لو جی اے پہ آج سارا حساب تھا۔ یہ ہے وہ امیر آدمی کی غلطی، سرمایہ دار کی غلطی، بڑے آدمی کی غلطی، جو غریب کا ستیہ ناش کرا دیتے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں ایسا بندہ نہیں تھا، مجھ سے کچھ کروایا گیا، مجھ سے کچھ ہو گیا، یہی وہ غلطی ہے، یہی وہ عاصم نے رو کے کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، غلطی معاف نہیں ہوگی۔ باجوہ رو کے کہے گا مجھ سے غلطی ہوگی، اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ریکارڈڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈڈ غلطیاں، میں ان کو بار بار اس بات پہ زور دیں، دیز آر آل ریکارڈڈ، یہ آپ کی ہر ایک چیز ریکارڈڈ ہے۔ یہ کسی نے باہر سے آ کے لکھنا نہیں ہے کہ بھائی جان اپنی مرضی کا خالیہ بادشاہ نے بندے بلائے، انہوں نے کہا لکھو جناب ہم نے مطالعہ پاکستان بنا دیا۔ یہ مطالعہ پاکستان اب اس طرح نہیں بنے گا سر، یہ مطالعہ پاکستان اب ڈیجیٹل طریقے سے بن رہا ہے۔ یہ دنیا میں بے شمار میرے جیسے، میں تو چلو ہوں لیکن نوجوان بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو چلو اور 2-4 سال ہوں گا، لیکن یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا آنے والا ٹائم ہے، یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ ہسٹری لکھ رہے ہیں اور لکھی جا رہی ہے، اور یہ جو غلطیاں آپ وہ تو کہہ دیں ہم سے غلطی ہوگی، تو آپ نے اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ غلطی کریں، غلطی کا اعتراف ہی کر لیں آپ، اب یہی کہہ دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ آپ اتنے بغیرت ہیں اور آپ غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سچ کے اگینسٹ آپ کی شکست یقینی ہے۔ اب یہ صرف فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے ماننا کب ہے۔ آپ کی شکست ہو چکی ہوئی ہے، آپ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کی آنے کی نہیں ہے۔ ہمسائے بھی اب آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کے لیے ترانے بھیج رہے ہیں کہ آپ سارے کے سارے بغیرت ہیں۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔